عادل صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے کے زمانے میں کتابیں پڑھنا ایک جنون ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ صرف ایک خیال ہی رہ گیا ہے، کوئی کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ صدی آخری صدی ہے کتابوں کی خوشبوؤں کی۔ اب جتنا جو اس کو مطلب اپنے اندر بسا لے سمو لے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کچھ اگلے 20 سال میں یا اگلے 10 سال میں کتابیں کم سے کم نظر آئیں گی۔ یہ بھی ہمارا میڈیا ہی ہمیں جو ہے وہ اس چیز سے غافل کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا غلط ہے یا برا ہے، یا ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، یا ہم لوگ اس چیز کو موبائل کے تھرو دیکھنے لگے ہیں، کمپیوٹر کی وجہ سے جو ہے نا اس میں پڑھنے لگے ہیں۔ پی ڈی ایف کی کتابوں کو مطلب اس اگر پڑھنا ہو تو سب سے آسان یہی لگنے لگا۔ گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز مل گوگل پہ، جاتی ہے، اور ضروری ہو گیا ہے کہ ہر آنے والی کتاب مل جائے ہم کو۔ یہ بھی لالچ ہو جاتا ہے کہ کاش یہ والی کتاب ہمیں گوگل پہ سرچ کرنے میں پی ڈی ایف اس کا مل جائے، ہم آسانی سے پڑھ لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی آسانی ہے، بہت بڑی، وقت کا بھی اس میں بچت ہو جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو فری میں مل جاتا ہے پڑھنا تو یہ، مگر پھر بھی کتابیں ہمارے زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے کتابوں کو رخصت نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ پہلے تو یہ ہابیز میں آتی تھی آپ کے کہ مطلب ریڈنگ کرنا ہماری ہابی ہے۔ لائبریری محلوں میں لائبریری ایک ذمہ داری تھی کہ لائبریری بھی ضروری ہے، ہر محلے میں لائبریری۔ ہم نے اپنے بچپن میں، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں مطلب 6 کلاس میں تھی تو اسکول سے آتے ہوئے واپسی میں لائبریری سے ہوتی ہوئی آتی تھی، اور مجھے جس دن لائبریری کی کتاب نہیں ملتی تھی سنا، تو وہ وقت میرے لیے بہت ہی کٹھن، بور، پریشان کن، مایوس کن کہ آج مجھے لائبریری سے کوئی کتاب نہیں مل سکی، یا میں جا نہیں سکی، یا کچھ بھی وجہ ہوتی تھی کہ میں بھول گئی۔ تو اور میری جو گھر میں جو بڑی بہنیں ہوتی تھی مطلب وہ بھی انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ میں یہ کتاب آج لے کے آؤں گی۔ بالکل، ایک عادت سی ہو جاتی ہے، عادت سی تھی یار، اس قدر ہم لوگوں کو جنون تھا کتابیں۔ وہ میرے پاس تو ابھی بھی کتابیں میرے سرہانے، جب یہاں بھی ہو پیچھے بھی ہو، اور کوئی پتلی کتاب ہو تک کیا، تاکہ میں ایزی ہو کے اس کو نکال کے پڑھ سکوں، تو میں تو رکھتی ہوں، میرے پاس ہے، گھر میں بھی الحمدللہ ہے۔ میں خود مصنفہ ہوں، میں خود آتھر ہوں ماشاء اللہ سے، تو میرے پاس کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح سے جو اس وقت ہمارے ادیب ہیں، رائٹرز ہیں، شعراء حضرات ہیں، یہ واقعی وہ آخری صدی کے وہ لوگ اس صدی کے کہ جو اس چیز کو سنبھال رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اس کی قدر جانتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی قدر نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ جب میں دیکھ رہی ہوں، اور ہمارے تجربے بھی رہا، مشاہدے میں رہا، کہ جب گھر شفٹ کرتے ہیں، خواہ وہ نیا گھر میں جائیں یا کرائے کا گھر چینج کر رہے ہیں، تو آخری چیز کون سی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کتاب ہوتی ہے، بالکل، جو وہیں پڑی رہتی ہے۔ اور تمام لوگ اب اس میں سوچا جاتا ہے کہ کتاب لائیں یا نہ لائیں، یا کیسے لائیں، یا کیوں لائیں۔ اس طرح کے سوال ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں کر رہی میں مجموعی معاشرے کی بات کر رہی ہوں کہ یہ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ کتابوں کا کیا کیا جائے۔ مطلب ایک بور چیز ہے، ایک اضافی چیز ہے، پھر جگہ نہیں بڑھ رہی، سیٹنگ نہیں ہے، اور ایسی ہے، مطلب یہ تعویلات ہم سننے کو ملتی ہیں کہ کتابوں کے لیے۔ اب کتابیں کتنی مشکل سے کوئی لکھتا ہے، پھر وہ پبلش ہوتی ہیں، پھر وہ بازار میں آتی ہیں، بالکل، کتنی محنت لگتی ہے کتاب لکھنے والے کا ہے، مطلب نچوڑ ہوتا ہے تمام زندگی کا اس کا، کہ اس نے لکھا، پھر وہ وہاں تک جاتا ہے، پریس تک جاتا ہے یہ مرحلہ، پھر اس کا پیسہ لگتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں، اس کو اہمیت کو اجاگر کرنے کا وقت ہے، مگر جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں گے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کامیاب کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ مقابل ہے، آئینہ والی بات ہے کہ ہمارے سامنے اتنے بڑا آپشنز ہیں، گوگل کا ہے، پی ڈی ایف کا ہے، جو ہمیں مل جاتی ہیں کتابیں، اس میں ہم اس میں جو پڑھتے ہیں۔ تو اس آسانی کو زیادہ ہم اچھا سمجھتے ہوئے اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اگر ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو جیسے کہ پہلے ڈائجسٹ اور ناول وغیرہ کتنا پڑھتے تھے ہم لوگ، اور اس کو پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، لیکن اب یہ چیز نہیں رہی ہے بالکل، پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ کبھی تمہاری زندگی میں آیا ہوگا یہ مرحلہ، یقیناً ہوتا تھا نا، بالکل، اور چھپ چھپ کبھی پڑھنا۔ جی بالکل، کہ ہم، مجھے تو تھا کہ پاکیزہ کی مجھے اجازت تھی گھر، پاکیزہ خواتین اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، دوشیزہ کی امی ہماری کہتی تھی کہ دوشیزہ کی اجازت نہیں ہے، تم ابھی چھوٹی ہو، مطلب یہ کہ یہ شادی کے بعد والے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کی ہمیں پتہ ہے کہ یہ والے ڈائجسٹ کس عمر کے تھے، یہ کس عمر کے تھے۔ اور ہمارے گھر میں باقاعدہ 7 میگزینز آیا کرتے تھے، تو اس میں سے یہ اردو اور پاکیزہ، سیارہ ڈائجسٹ، خواتین ڈائجسٹ، یہ ہمیں تھا کہ میٹرک تک، کہ میٹرک کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو، مگر جنون تھا۔
اور اس کے لیے ہم جلدی جلدی گھر کا کام بھی سمیٹا کرتے تھے, بھاگ دوڑ کر کے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے تھے کہ تاکہ سب مل کے پڑھ سکیں, سب بیٹھ سکیں. اور اس میں یہ ہوتا تھا اگر کوئی میگزین ایک آ رہا ہے تو اس میں یہ کہ پہلے میری باری ہوگی. یقین کرو کہ کارٹون کے لیے بھی ہم لوگ انتظار کیا کرتے تھے. بالکل. تو بہرحال یہ زمانہ تو بدل رہا ہے نا, مزید بہتری کی طرف ہی جا رہا ہے کہ اب ٹی وی میں ایک سے ایک کارٹون چینل بدلو, اور مگر وہ ایک گوشہ آیا کرتا تھا ٹارزن کا اور پتہ نہیں کیا کیا نام تھے, بہت سارے نام تھے, تو جسارت میں, نوائے وقت میں, جنگ میں, ڈان میں, یہ سب میں گوشے آیا کرتے تھے چھوٹے سے, مگر ہمیں 21 وار کے لیے دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اور کسی وجہ سے بارش ہو گئی یا کچھ بھی حالات ایسے ہو گئے کہ ہاکر اخبار لے کے نہیں آیا تو شدید پریشانی, مایوسی. یہاں پر ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ اخبار جو مطلب ڈیلی روٹین میں لوگ پڑھتے تھے, ان چیزوں سے بھی دور ہو چکے ہیں لوگ. اب اخبار کی اہمیت دھیرے دھیرے وہ نہیں رہی. جی. کتنے ادارے بند ہو رہے ہیں, کتنے اخبار بند ہو گئے. بالکل. کاغذ کی خوشبو کی آخری صدی ہے بس. جی. جہاں تک میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کوشش کر لی جائے, اب وہ چیز ہم اس کو مطلب مزید کیا بہتر لا سکتے ہیں. جب آسانی اگر آ جاتی ہے تو انسان پھر مشکل کو چھوڑ دیتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے. جی بالکل. ان چیزوں سے دور ہو چکا ہے انسان. بالکل. تقریباً بالکل. یا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں سمیٹتے ہیں اور بس اس کو سیل کر دیں, گھر سے نکال دیں. گھر سے نکال دیں کتابوں کو. اکثر جو ردی والے کے پاس ہوتی ہیں تو وہ کتابیں جو ہم شعراء حضرات ہیں ایک دوسرے کو گفٹ کرتے ہیں. جی. تو ردی والے کے پاس جا کے دیکھو تو آپ کو بغیر پڑھے وہ کتابیں, ورک چپکے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, مگر وہ سیل ہو چکی ہوتی ہیں بغیر پڑھے. بالکل. اور پہلے کا ایک وقت تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں اگر گراسری وغیرہ آتی تھی تو اس وقت بھی یہ اخبار کے پیسز میں چھوٹے چھوٹے مسالے ہوتے تھے اس میں, اب تو ڈبوں میں آ گئے ہیں تو مسالوں میں لپٹے ہوئے ہوتے تھے, اس میں دھاگے بندھے ہوئے ہوتے تھے. تو مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ میں مسالے کے ڈبے میں ڈالنے کے بعد وہ جو کاغذ میں لپٹے ہوتے تھے اس کو جب تک A to Z پلٹ کے پڑھ نہیں لیتی تھی تو اس کو میں ضائع نہیں کرتی تھی. تو میں رکھ بھی لیتی تھی کہ اس کو کہ اپنا کام سے فارغ ہوں گی تو میں پڑھوں گی. حالانکہ میگزینس, اخبار اور ڈائجسٹ کی بھرمار تھی کتاب گھر میں بے انتہا, مگر وہ اتنا سا جسے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ پرزہ ہے, یہ چرکٹ کہتے ہیں اس کو, ایسے چھوٹے پھٹے ہوئے اخبار کے پیجز ہوتے تو ان کو ضائع ہونے سے ہمیں دلی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ضائع نہیں کرے, پہلے پڑھ تو لیں کہ اس میں ہے کیا. خبریں ہوتی تھی, اشتہار ہوتا تھا, کچھ بھی ہو, مگر اس کو پڑھنا تھا. اس کی تکریم ہمارے دل میں تھی, عزت بہت ہوتی تھی کہ زمین میں پڑا ہوا اخبار مطلب جرم کی طرح سے ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی کہ یہ گناہ ہے کہ زمین میں اخبار پڑا ہوا ہے, یہ کوئی کتاب تو گرنا بہت بڑی بات, بہت بڑی بے ادبی. مگر یہ چھوٹے چھوٹے اخبار کے پیسز بھی اگر کہیں نظر آ جاتے تھے تو یہ کہ گرے نہیں ہمارے ہاتھ سے, اس کو اوپر اٹھا کے رکھو. تو بس ہمارے خیال میں ہم ہی لوگ ہیں جو یہ کتابوں کو دل سے محسوس کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ہماری آنے والی نسلیں شاید کتاب سے بہت دور ہو جائے.